بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہے، اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ وہ کھیر سے۔ بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جن کے انتظار میں آپ حضرات مغرب کے بعد سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات گرامی، میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کی شخصیت، میں ان کا تعارف کئی حوالے سے کروا سکتا ہوں۔ یہ بہترین خطیب بھی ہیں اور خطیب کے ساتھ ساتھ یہ ترنم کے بہت بہترین شاعر بھی ہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں گے جب یہ خطاب کرنے آئیں گے تو خطاب بھی کریں گے اور ترنم سے آپ کو نوازیں گے بھی۔ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت ہی اچھے خطیب بھی ہیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر و تمید کے ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، مغرب کے بعد سے ابھی تک سن رہے تھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع یہ آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہے مدار کار ہے حب رسول پر، ورنہ مدار کار ہے حب رسول پر، ورنہ عمل
अमल हजार हो, अमल हजार हो, अच्छे सवाब क्या होगा, अमल हजार हो, अच्छे सवाब क्या होगा। बिल्कुल आपका जलसा ठंडा पड़ चुका है और मैं देख रहा हूँ आप इस तरफ बैठ गए हैं, ऐसा लग रहा मुकदमा हार करके आप लोग बैठ गए या जहर खा करके बैठे हैं मरने के लिए, दुनिया से ठोकर खा रहे हैं। थोड़ा सा हौसला रखिए, एक झटके में हाथी तो पास हो ही गया है, दुम भी इंशाल्लाह पास हो जाएगी। कंबल के नीचे से हाथ उठाइए, इंशाल्लाह तैयार है सुनने के लिए, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहुत देर से हटा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आधा कब्रिस्तान में है आधा यहाँ। बिल्कुल जलसा आपका निकल चुका है। सवालों से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। जलसा आपका आधा पौन घंटे में ख़त्म हो जाएगा। आपके हौसले पर रुका हुआ है, दुआ से पहले ये जलसा आपका रुका हुआ है। सवालों से शुरू कर रहा हूँ। एक आदमी है, उसकी नमाज कान से ऊपर नहीं जाती, वो कौन आदमी है? एक आदमी है, उसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती, वो कौन आदमी है? एक आदमी है, उसकी नमाज ज़मीन से ऊपर नहीं जाती, वो कौन आदमी है? वो कौन आदमी है जिसकी नमाज कबूल ही नहीं होती है? सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए एक बार इंशाल्लाह। कान से ऊपर नमाज नहीं जाती, कौन आदमी है? इमाम है जो दूसरे को नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन पीछे मुक्तदी खुश नहीं है, जायज़ में खुश नहीं है, उल्टा सीधा काम भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ा रहा है, इसकी नमाज कान से ऊपर नहीं जाती। दूसरा आदमी है जिसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती, कौन आदमी है? औरत है, औरत है, शौहर को नाराज़ करके रखा है, रात कट रही है, शौहर नाराज़ है, इस औरत की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। तीसरा आदमी है, ज़मीन से ऊपर उसकी नमाज नहीं जाती, कौन आदमी है? शराबी है, तौबा नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह शराब नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये तो वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो पीते ही नहीं है, वो लोग हाथ उठाइए कि इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे। एक चोर की चोरी पकड़ी गई। वो आदमी जिसकी नमाज कबूल ही नहीं होती, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। कौन आदमी है? दो भाई है, 3 दिन से बातचीत नहीं है, सलाम कलाम नहीं है, इसकी भी नमाज कबूल नहीं, उसकी भी नमाज कबूल नहीं। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। किस आदमी की नमाज कबूल नहीं होती? नमाज फौत हो गई, अब पढ़ रहा है, नमाज बासी हो गई, अब पढ़ रहा है, नमाज निकल गई, अब पढ़ रहा है, इस आदमी की नमाज कबूल नहीं होती। इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। रह गई रस में आज़ा रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, होगा खुदा के सामने, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। 60 साल का बूढ़ा, बहुत प्यारा नमूना, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 60 साल का बूढ़ा पहली बार आया नमाज पढ़ने के लिए, उधर भैंस मर गई। बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब्बा हुजूर बिस्मिल्लाह किया था, खाता खराब हुआ, भैंस मर गई, आइंदा मत नमाज पढ़ना, पता नहीं कितने लोग मरते चले जाएं। बूढ़े ने कहा कि एक शर्त है। कौन है भाई, क्या मुसीबत है? बूढ़े ने कहा कि देखो एक शर्त पर नमाज छोड़ता हूँ, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाऊँगा, भैंस मर गई, बिस्मिल्लाह किया था, भैंस मर गई, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मेरी खिदमत करोगे, दवाई का पैसा दोगे, खिदमत करोगे। तमाम बेटों ने मंजूर कर लिया। जब देखा बात बूढ़े ने कि हफ्ता हो गया, अब बेटे कोताही कर रहे हैं, तो बूढ़ा कह रहा कि देखो मैं नमाज शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ। आदमी ने पैसा कहीं रखा, भूल गया, आया इमाम साहब के पास, पैसा कहीं रखा, भूल गया, कहा कि आसान इलाज है, 100 रकात जाकर के नमाज पढ़ो। अभी 2 ही रकात तो पढ़ी थी, फ़ौरन याद आ गया। आया नमाज पढ़ करके कि पैसा मिल गया,
کہا شیطان تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، آدمی سو رہا ہے، جگانے کے لیے ایک آدمی آیا، جگانے کے لیے آیا، کہا تم کون ہو؟ تم کو تو پہچانتے نہیں۔ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان ہو کر کے نمازی کو جگا رہے ہو؟ کہا اس سے پہلے سو گئے تھے، آنسو بہایا، ڈبل اجر مل گیا، اس لیے جگا رہا ہوں تاکہ ڈبل اجر نہ ملے، سنگل ہی میں رہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، آدمی نماز نہیں پڑھتا، کہنے والے نے کہا نماز پڑھو گے تو کچھ ملے گا۔ کہا کیا ملے گا؟ کہا اپنی طرف سے تمہیں ایک بھینس دے دوں گا، 40 روز نماز پڑھنے کا وعدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ 40 چلہ پورا ہو گیا، نماز بھینس دے دو۔ تو کہا وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ تو کیا کہتا؟ میں نے بھی بغیر وضو ہی کے پڑھا۔ پانچویں اور آخری مثال لا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ مالک اور نوکر دونوں جا رہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد سامنے، نوکر اندر آیا، مالک سامنے کھڑا رہا، دیر ہو گئی، کہا رے کیا کر رہا ہے، جلدی سے باہر نکلو۔ کہا آنے نہیں دے رہا۔ کون آنے نہیں دے رہا ہے؟ تو کہا جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ صحن میں نماز پڑھ رہا، سنت پڑھ رہا، بارش ہونے لگی، سب لوگ اندر بھاگے اور وہ بارش ہی میں نماز پڑھ رہا۔ بھوپال کا قصہ ہے، جب اس نے نماز سے فراغت حاصل کی تو پوچھا کہ بھائی کیوں؟ بعد میں پڑھ لیتے، اندر پڑھ لیتے، نماز توڑ کر کے دوبارہ پڑھ لیتے۔ کہا کہ جلدی پڑھنے میں جو نقصان ہوتا اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہوتی۔ کپڑا تو دوسرا مجھے مل سکتا تھا لیکن اس نقصان کو میں واپس نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ انشاءاللہ جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے۔ عورتوں کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام لا رہا ہوں، 2-3 منٹ کا پیغام بڑی تیزی طریقے سے ساتھ نکلے گا، چونکہ میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں، پکانا نہیں چاہتا ہوں، مقدمہ ہار کر کے بٹھانا نہیں چاہتا ہوں، جلدی سے نکال رہا ہوں۔ عورتوں کے حوالے سے ہم بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں، بیٹا کو پسند کرتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ انشاءاللہ بیٹا بیٹی دونوں پسند کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ کنوارے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بیٹی کہاں سے ہوگی؟ دھیان دیجیے گا، بیٹی کو ہم پسند نہیں کرتے، بیٹا کو پسند کرتے ہیں۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، ہم دو، ہمارے دو، اگلا بچہ ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان۔ بیٹا آ رہا، آنے دو، 2 بیٹی کے بعد اگر تیسری بیٹی آ رہی ہے تو ماں سے زیادہ باپ ہی پریشان ہے، لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، بیٹا پسند ہے، آنے دو، برکت آ رہی ہے، بیٹی پسند نہیں ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ بیٹی پسند کیوں نہیں، بیٹا پسند 4 وجہ سے، دھیان دیجیے گا، لائن بلائن لا رہا ہوں۔ بیٹا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ مال آئے گا، مال آئے گا۔ بیٹی کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ مال جائے گا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، بیٹا کو پسند کرتے ہیں یہ اپنا مال ہے، اپنے گھر میں رہے گا۔ بیٹی کو اس لیے پسند نہیں کرتے ہیں یہ پرایا مال ہے۔ بیٹا اپنا ہے اور بیٹی پیچا ادھار کی ہے کیا؟ دونوں اسی باپ کی ہے، شیطانی دیکھیے دماغ میں۔ تیسری وجہ، بیٹا پسند ہے، بیٹی پسند نہیں۔ بیٹی سے خاندان نہیں چلے گا، بیٹا سے خاندان چلے گا۔ انصاف سے بتائیے، ہمارے نبی کا خاندان بیٹی سے چلا ہے، بیٹے سے نہیں چلا ہے۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہم بیٹا کو پسند کرتے، بیٹی کو پسند نہیں کرتے، یہ بڑھاپے میں کام آئے گا، وہ بڑھاپے میں کام نہیں آئے گی۔ بوڑھا باپ کو جوتا پڑ رہا ہے بیٹے کی طرف سے، اب پناہ کہاں مل رہی ہے بیٹی کے یہاں؟ گرمی کا زمانہ ہے، کھچڑی اور گھی دے رہی ہے کھانے کے لیے، اور پنکھا نہیں ہے تو بیٹی پنکھا جھیل رہی ہے۔ ہم بیٹی کو کیوں مارتے ہیں؟ 4 وجہ سے مارتے ہیں۔ بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں 4 وجہ سے۔ بیٹی آئے گی، امیر آدمی ہے، غریب ہو جائیں گے، دوسری وجہ۔ بیٹی آئے گی، غریب آدمی ہے، امیر نہیں ہو پائیں گے، تیسری وجہ۔ بیٹی زیادہ پیدا ہوگی، ماں بیمار ہو جائے گی، بیٹی زیادہ پیدا ہوگی، ماں مر جائے گی۔ 4 راستے سے ہم بیٹی کو مار رہے ہیں، 4 راستے سے۔
آپ بسوں میں جاتے ہوں گے تو لکھا ہوتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن 4 راستے سے ہم بیٹی کو مارتے ہیں۔ نس بندی، دوسرا آپریشن، تیسرا انجیکشن، چوتھا گولی۔ 4 راستے سے ہم بیٹی کو مارتے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس عورت نے آپریشن کرایا اس سے زنا زیادہ ہوتا ہے، جس عورت نے آپریشن کرایا 70% اس عورت کو طلاق پڑی، جس عورت نے آپریشن کرایا 37% بیمار رہی، جس عورت نے آپریشن کرایا 67% مر گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ بیٹی کو بھی پسند کیجئے، بیٹا کو بھی پسند کیجئے، دونوں کو قبول کیجئے۔ ٹائم پاس مت کیجئے، کمائیے، پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے، جمع کیجئے۔ بیٹا کے لیے کماتے ہیں، بیٹی کے لیے بھی کمائیے، بیٹا کے لیے جمع کرتے ہیں، بیٹی کے لیے بھی جمع کیجئے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں یہ کہاں سوچتے ہیں، روح کیا ہوتی ہے اس سے انہیں مطلب ہی نہیں، وہ تو بس تن کے تقاضوں کا کہاں مانتے ہیں، روح مر جائے تو یہ جسم ہے چلتی ہوئی لاش، اس حقیقت کو سمجھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی کو قبول کیجئے، اللہ آپ کو قبول کرے گا، بیٹی کو محروم کریں گے اللہ اپنی جنت سے محروم کر دے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے، غلط نہیں جا رہا۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بار بھی غلط ہی جائے گا، ہر بار غلط نہیں جائے گا۔ 12 بج جانے کے بعد 7 خون معاف ہے، 7 غلطی آپ کی معاف۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹی بچی ہے، 7 سال کی ہے، 7 سال کی بچی ہے، ایک 55 سال کے بوڑھے کے ساتھ گزر رہی ہے۔ باغ آیا تو اس بوڑھے نے دیکھا کہ 2 پتا ہے، پودا ہے، 2 پتے بکھرے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم ٹپکی ہے اور چاندی کی طرح چمک رہی ہے۔ مصرع لگ گیا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ اس بچی نے کہا کہ چچا جان دوسرا مصرع تو لگاؤ تاکہ شعر پورا ہو جائے گا۔ کہ بیٹی دوسرا مصرع ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ کہا کہ مجھے اجازت دے دو، میں مصرعے کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ کہا میں 55 میں آ گیا، مصرعے کا جوڑا نہیں مل رہا ہے، تو ابھی 55 میں کہا کوے سے زیادہ کوے کے بچہ چالاک ہوتا ہے۔ لڑکی ہے 7 سال کی ہے، کیسا سماج تھا، ڈلیے میں باپ کا ناشتہ پہنچا رہی ہے، روٹی ہے اور ساگ کا ٹکڑا ہے، شلگم کا ٹکڑا ہے، لے جا رہی ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ ٹھیک ہے مصرعے کا جوڑا لگاؤ۔ کہا فری میں نہیں لگاؤں گی، انعام دینا پڑے گا۔ بوڑھے نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں انعام دوں گا، تو مصرعے کا جوڑا لگا دے۔ تو کہا کہ چچا جان پہلے آپ اپنا مصرع پڑھو، پھر میں مصرعے کا جوڑا لگاتی ہوں۔ باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ اب اس لڑکی نے مصرعے کا جوڑا لگایا، ہاتھ میں ڈلیا، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قتلہ شلغم کا، روٹی پہ قتلہ شلغم کا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے،
उसने माशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। नबी की मजलिस से दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ ला रहा हूँ। ज़बान की रफ्तार से आप अंदाज़ा कर चुके होंगे आपका जलसा कितनी तेज़ी के साथ निकल रहा है। सुनने के लिए एक बार और तैयार आ जाइए इंशाअल्लाह। नबी की मजलिस से सवाल हुआ, सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे अच्छा मर्द कौन है? किसी को जवाब मालूम नहीं। हज़रत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे उम्मीद है फ़ातिमा आपकी बेटी है, फ़ातिमा के पास इसका जवाब होगा। अली को इजाज़त मिल गई, अली फ़ातिमा की खिदमत में आए। नबी की मजलिस से सवाल हुआ है, किसी को जवाब मालूम नहीं। अच्छी औरत कौन है, अच्छा मर्द कौन है, किसी को जवाब मालूम नहीं। फ़ातिमा ने कहा कि ये सवाल और इसका जवाब मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब बिल्कुल आसान है। सबसे अच्छी वो औरत है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे। सबसे अच्छा मर्द वो है जो किसी अजनबी औरत को ताक झांक ना करे। हज़रत अली लेकर के जवाब आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मचल गए, आखिर फ़ातिमा किसकी बेटी है? दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फ़ातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फ़ातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। खुद अपने अब फेल बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, फेल बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। शौहर के दिल में अब कोई इज्जत नहीं रही, बी फ़ातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बी फ़ातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। तीसरा और आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। जालिम शौहर कौन होता है, नालायक बीवी कौन होती है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 1/3 जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रहा, एक झटके में वो भी पास हो जाएगा। 11 औरत बैठी हुई एक जगह। एक औरत कहती है कि मेरा शौहर तो ऊंट की तरह है, उल्लू का पट्टा है भाई, इसका अंडा है, केले का छिलका है। दूसरी औरत कहती है कि मेरा शौहर तो ऐसा है, अगर मैं उसकी बात का जवाब दूं तो मुझे तलाक दे देगा, और अगर मैं खामोश रहूं तो दम घुट जाए और अंदर से मायूस हो जाओ। ये शौहर भी ठीक नहीं था, नालायक था। तीसरी औरत कहती है कि पता है मेरा शौहर कौन है? चीते की तरह आता है, शेर की तरह जाता है, बिल्कुल जानवर है, बीवी से कोई लेना देना नहीं। पांचवी औरत ने कहा कि पता है मेरा शौहर कौन है? जब खाने पर आता है तो सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ पी जाता है। पेट है कि इंडिया गेट है? शौहर आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बीवी से कह रहा है कि बंदर बड़ा अच्छा मिल रहा था लेकिन मैंने छोड़ दिया। तो बीवी ने कहा कि गम की कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर रो रहा है, बीवी ने पूछा कि क्यों रोती हो? कहा मैंने ख्वाब देखा है कि तू मर गई है, इसलिए रो रहा हूं। तो बीवी ने तसल्ली दिया कि आप गम मत कीजिए, आप गम मत कीजिए, जिसकी बीवी मर जाती है उसको रंडुआ कहते हैं, आप रंडुआ मत होइए, चाहे मैं ही बेवा हो जाऊं। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। बीवी शौहर से पूछती है कि जब आप घर में होते हैं, मेहमान आता है तो आप मोहब्बत से पेश आते हैं, और जब मेहमान चला जाता है तो आप जुल्म ढाते हैं।
کیا راز ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ جیسی تو ہے ویسا میں ہوں۔ جب تو گھر سے باہر جاتی ہے نیا کپڑا پہنتی ہے، جب تو گھر سے باہر جاتی ہے زیور پہنتی ہے، بن سور کر کے نکلتی ہے، اور جب گھر آتی ہے تو اٹیچر پھٹیچر بنی رہتی ہے۔ جیسی تو ہے ویسا میں۔ ہم ایسے خدا پہ حیران بڑے ہیں کہ جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں۔ ہم ایسے خدا پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں۔ ہم ایسے خدا پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں۔ پڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ پڑے ہیں کھڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بہت خوبصورت پیغام دے رہا ہوں۔ آج 26 جنوری ہے۔ 26 جنوری کا پیغام جوانوں کے نام کیا ہے وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارا جوان جب ٹرین میں سفر کرتا ہے تو مسافر کو سونے نہیں دیتا، آرام کرنے نہیں دیتا۔ موبائل چلانے میں، ہنسی مذاق کرنے میں، الٹا سیدھا بولنے میں یہ لحاظ نہیں کرتا کہ کوئی مسافر سو رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے۔ مذاق کرتا ہے، الٹا سیدھا مذاق کرتا ہے، خود سوتا نہیں اور مسافر کو سونے نہیں دیتا۔ یہ پیغام ہے کہ آپ کے اندر اگر ادب آ گیا تو 26 جنوری قبول ہو گئی، اگر آپ کے اندر ادب نہیں آیا تو 26 جنوری قبول نہیں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ٹکٹ لے کر کے نہیں بیٹھتے، اور جب ٹی ٹی کو دیکھتے ہیں تو سیدھے لیٹنگ کھانے میں بھاگتے ہیں۔ ٹی ٹی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دگا اس دل میں ہے، چھاتی وہی دھڑکتی ہے جس دل میں دگا۔ بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کرنا۔ خدا نہ خواستہ اگر ٹرین آ گئی، آپ نے ٹکٹ نہیں لیا، بیٹھ جائیے، ٹی ٹی سے بات چیت کیجیے، میں جلدی میں تھا، ٹرین آ گئی، میں ٹکٹ نہیں لے سکا، اور پھر اتر کر کے آپ ٹکٹ لیجیے، اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیجیے تاکہ سرکار کی امانت سرکار کے خزانے میں پہنچ جائے۔ 26 جنوری کا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ٹرین رکتی ہے اور گنے کا کھیت ہوتا ہے اور مسافر اتر کر کے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، حرام ہے۔ بغیر اجازت کے ایک لقمہ حلق کے نیچے آیا، گنے کا ایک قطرہ حلق کے نیچے آیا، نماز بھی قبول نہیں، 40 دنوں تک نماز قبول نہیں۔ توبے کے بغیر مر گئے تو جہنم ٹھکانا۔ حلال کو حلال سمجھیے، حرام کو حرام سمجھیے، دوسرے کی چیز کی حفاظت کیجیے، اپنی چیز کی حفاظت ہو جائے گی۔ 26 جنوری کا پیغام ہے، کوئی چیز آپ کو مل جائے دوسرے کی، اس کو مت اٹھائیے، اٹھاتے ہیں کسی غریب کو حوالے کر دیجیے۔ یہ تیسرا پیغام ہے۔ چوتھا پیغام، آپ ڈیلر ہیں، آپ راشن بانٹتے ہیں، ڈیلر ہیں، آپ راشن بانٹتے ہیں، اپنے فائدے کو مت دیکھیے، 10 کے فائدے کو دیکھیے۔ 26 جنوری کا پیغام ہے۔ جوانوں کے نام پیغام دے رہا ہوں، آخری پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے جوانوں کو کیا چاہیے؟ نوکری چاہیے، چھوکری چاہیے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جوانوں کو کیا چاہیے؟ نوکری چاہیے، چھوکری چاہیے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی رشوت دینی پڑے۔ یاد رکھیے، آج تو ترقی ہو جائے گی، مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ دوسرے کو مٹا کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے کے لیے مٹ کر کے ترقی کیجیے۔ یہ 26 جنوری کا پیغام ہے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، جب اسی جوان کو نوکری ہو جاتی ہے، یہ تنخواہ الگ کھاتا ہے اور ٹیبل کے نیچے سے رشوت الگ لیتا ہے۔ رشوت لینے والا کتا دونوں برابر ہے۔ انشاءاللہ شادی کریں گے، گاڑی بھی لیں گے، پیسہ بھی لیں گے، بھینس بھی لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، 12 بج جانے کے بعد بھی آپ لوگ جلسہ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ رشوت لینے والا اور کتا دونوں برابر ہے۔
کتے کی عادت ہوتی ہے جب وہ چلتا ہے تو سونگھتا رہتا ہے. رشوت لینے والا جو ہے جیب کو ٹٹولتا رہتا ہے کس کی جیب میں کتنا پیسہ ہے. کتا میں اور رشوت لینے والے میں کوئی فرق نہیں. دوسری مثال دے رہا ہوں, کتوں کے دیکھیے گا جس نے ٹکڑا ڈالا اس کے آگے دم ہلاتا ہے, جس نے ٹکڑا نہیں ڈالا اس کو آنکھ دکھاتا ہے. رشوت لینے والے کا حال یہی ہے, جو پیسہ دیتا ہے اس کو چائے پانی سب پیش کرتا ہے, کرسی پر بھی بٹھاتا ہے, اور جس نے نہیں دیا اس کو آنکھ دکھاتا ہے. تیسری مثال دے رہا ہوں, کتا دوسرے کے لیے جیتا, اپنی قوم کے لیے نہیں جیتا. رشوت کھانے والا اپنی قوم کے لیے نہیں جیتا ہے, دوسری قوم کے لیے جیتا ہے. جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر, جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر. جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر, جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر. جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر, جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر. جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر. یہاں پیار ہوتا ہے بے پار بن کر. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن صدیوں رہا ہے دشمن. دور زماں ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے وطن ہے, ہندی ہے ہم وطن ہے, ہندوستاں ہمارا. کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا, مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا. کھنوا کے دھار سے کھنوا کے دھار سے رنگائل ہندوستان ہو, آزادی نہیں جائے دیوی. ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی. انقلاب کے نعرہ لاگل انقلاب کے نعرہ لاگل, گونجل آسمان ہو, آزادی نہیں جائے دیوی. مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا, ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا. قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی, ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا. جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے, انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے. قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا, گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے. تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. بچوں کے حوالے سے پیغام دیتا ہوں, دنیا اور اخلاق کے حوالے سے پیغام دیا ہوں. 10 سے 15 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بچے کو پڑھانا ہے, ڈاکٹر بعد میں بنانا ہے, پروفیسر بعد میں بنانا ہے, انجینئر بعد میں بنانا, پہلے مسلمان بنانا ہے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ مسلمان کیسے بنانا ہے؟
آپ کے بچہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دھرم کیا ہے۔ مسلمان کون بچہ ہوگا ڈاکٹر بننے سے پہلے؟ جس کے ہاتھ میں مذہب کا دامن ہوگا۔ مسلمان کون بچہ ہوگا ڈاکٹر بننے سے پہلے؟ جو اپنے مذہب سے نفرت نہیں، محبت کرنے والا ہوگا۔ کون بچہ ڈاکٹر بننے سے پہلے، پروفیسر بننے سے پہلے مسلمان ہوگا؟ کون بچہ؟ جو بے شرم اور بے حیا نہیں ہوگا۔ آپ کو بے شرم بے حیا بچہ نہیں بنانا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک نام یاد رکھیے، نرگس مرنے لگی تو اس نے وصیت کیا کہ مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا۔ مسلمان عورت ہے، فلمی اداکارہ ہے، مرنے سے پہلے وصیت کرتی ہے مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا۔ کیوں؟ اداکارہ تو بن گئی، مسلمان نہیں بنی۔ ایک جج تھا، مسلمان جج تھا، ہندوستان کی عدالت میں جج تھا۔ اس نے کہا میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کے طلاق کو نہیں مانتا، قرآن کے نکاح کو نہیں مانتا، قرآن کی طلاق کو نہیں مانتا، قرآن کے نکاح کو نہیں مانتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا جج تو بن گیا، مسلمان نہیں بنا۔ اس لیے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا، اس کے بعد ڈاکٹر بنانا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بس آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بچہ دادا کے ساتھ آیا، دادا نے امام صاحب سے کہا کہ اس بچے کو نصیحت کیجئے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو امام صاحب نے نصیحت کیا کہ بیٹے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بچہ کہتا میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا ہی کے بارے میں شک ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ پہلے اس کے ایمان کی حفاظت کرو، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ دھیان دیجیے، آپ کا بچہ کیسے پڑھے گا؟ میں نقطے کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 کام آپ صرف کیجئے، آپ کا بچہ پڑھے گا اور ایسا پڑھے گا کہ وقت کا بہت بڑا نمائندہ بنے گا، عالم بنے گا، مورخ بنے گا، محدث بنے گا۔ صرف 4 کام آپ کر لیجئے، آپ کا بچہ پڑھ کر کے دے گا، آپ کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ صرف 4 کام۔ بچے کے لیے آپ موبائل چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ موبائل چلائیں گے بچہ آپ کا موبائل نہیں چھوڑے گا، اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل آئے گا بچہ پڑھ کر کے نہیں دے گا۔ بچے کے لیے آپ موبائل چھوڑ دیجئے، بچے کے لیے آپ گناہ چھوڑ دیجئے۔ دوسرا کام، ماں بچے کے لیے نیک بن جائے، ماں کی نیکی کو بچہ نقل کرتا ہے۔ تیسرا کام، بچے کو وقت پر اسکول بھیجیے، وقت پر مدرسہ بھیجیے۔ چوتھا کام، غلط ماحول سے اپنے بچے کو نکال لیجئے، آپ کا بچہ پڑھ کر کے بھی دے گا اور مستقبل کو روشن کر کے دکھائے گا۔ انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا بابو تمہیں ہو کل کے۔ دنیا کے رنج سہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا، سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا۔ رکھ دو گے کہ دن تم، رکھ دو گے کہ دن تم، سنسار کو بدل کے بچوں دکھاؤ چل کے۔ اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے۔ رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے بچوں دکھاؤ چل کے۔ بس آخری پیغام دے رہا ہوں، دنیا کی محبت دل سے نکالیے، دیندار بنیے، دنیا دار مت بنیے۔ یہ آخری پیغام دے رہا ہوں، آپ کا جلسہ نکال رہا ہوں۔ میں آپ کو بھی مبارکبادی دے رہا ہوں، آپ کے بچے کو بھی مبارکبادی دے رہا ہوں، اور پردہ نشی جو ماں بہنیں ان کو بھی مبارکبادی دے رہا ہوں۔ یہ آپ کے جلسے کی کرامت ہے کہ اس وقت آپ جاگ کر کے جلسہ سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کے آپ کو سننے کو قبول فرمائے، آپ کے جوان بچے کو آپ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، بچے کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے، جوان بیٹی کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرمائے، اور آپ کے بچے کو علم اور ہنر سے اللہ مالا مال فرمائے۔ 3 مثال دے رہا ہوں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال لیجئے، کامیاب ہو جائیے گا۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جلدی ختم کر رہا ہوں، بس لائن 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، 10 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ،
دین اور دنیا میں 4 فرق بتا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک ختم ہونے والی ہے، ایک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو ختم ہونے والی ہے وہی دنیا ہے۔ ایک تھوڑی ہے، ایک زیادہ ہے۔ جو زیادہ ہے وہ دنیا نہیں ہے، جو بہت تھوڑی ہے وہی دنیا۔ جو آسانی سے ملتی ہے وہ دنیا نہیں ہے، جو پریشانی سے ملتی ہے وہ دنیا ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک کا ملنا مسلمان کے لیے یقینی ہے اور دوسرا یقینی نہیں ہے۔ جو یقینی نہیں ہے وہی دنیا ہے۔ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے شیر ہے۔ آگے جو میں نے دیکھا شیر سے بچنے کے لیے کنواں ہے، سوچا کہ شیر سے بچنے کے لیے کنویں میں کود جاتا ہوں، وہاں اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ وہیں درخت تھا، سامنے کنواں ہے، پیچھے شیر ہے، کنویں میں اژدہا ہے۔ تینوں سے بچنے کے لیے درخت پر بیٹھ گیا۔ جس شاخ پر بیٹھا ہے اسے 2 چوہے کاٹ رہے ہیں۔ ایک سفید رنگ کا چوہا ہے، ایک کالے رنگ کا چوہا ہے، دونوں چوہے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ شہد کھانے لگا اور اسی بیچ میں وہ شاخ کٹ گئی، زمین کے نیچے گرا۔ شیر نے پنجہ مارا، کنویں میں گرا، سانپ نے ڈس لیا۔ لالچ بری بلا ہے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ لو اپنا جہاں دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے۔ کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، کچھ دکھ کے صدمے جھیل چلے۔ کچھ سکھ کے صدمے، کچھ سکھ کے سپنے دیکھ چلے، کچھ دکھ کے صدمے جھیل چلے۔ کچھ دکھ کے سپنے صدمے جھیل چلے۔ تقدیر کی اندھی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے۔ لو اپنا جہاں دنیا والو، ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے۔ ہر چیز تمہیں لوٹا دی ہے، ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے۔ ہر چیز تمہیں لوٹا دی ہے، ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے۔ پھر دوش نہ دینا، پھر دوش نہ دینا اے لوگو، ہمیں دیکھ لو خالی ہاتھ چلے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ کو یہ نمونہ دے رہا ہوں، خوبصورت نمونہ دے رہا ہوں، 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اگر اس دنیا میں مال کما رہے ہیں تو یہ دیکھیے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے، اللہ آپ کو سچا مسلمان بنا دے گا۔ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، بس اس کو دیکھ لیجئے، اللہ آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دے گا۔ علم والے سے ایک ہی سوال ہوگا، تم نے علم پر کیا عمل کیا؟ مال والے سے 2 سوال ہوں گے، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، جائز میں خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ مثال دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ کے محل سے گدھے کی چوری ہو رہی ہے۔ بادشاہ پریشان کہ گدھا اس زمانے میں چوری کیا جا رہا ہے۔ افسروں کو لگایا کہ پتہ کرو کیسے گدھا چوری کر لیتے ہیں لوگ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، جب گدھا آئے تو گنتی کرو، جب گدھا جائے تو گنتی کرو، چوری نہیں ہوگی۔ پھر بھی چوری ہو رہی ہے۔ اب بادشاہ نے افسروں سے کہا کہ اگر پتہ نہیں چلا تو کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے، گدھے کی چوری ہو رہی، گدھے کی چوری ہو رہی ہے، بادشاہ کے محل سے گدھے کی چوری ہو رہی ہے۔ اب لوگ گدھا کس طرح چراتے تھے؟ وہ کرتے کیا تھے؟ رات کے ٹائم میں گدھے کو کمرے میں لاتے تھے اور اس کو باندھ چھان کر کے تابوت پر رکھ دیتے تھے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر کے جنازہ اٹھاتے تھے اور دور قبرستان میں لے جا کر کے گدھا کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے چوری ہوتی تھی۔ اب 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے؟ 1 دن اتفاق سے یہ اسی طرح گدھے کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر کے لے جا رہے، تابوت میں بٹھا کر کے گدھا کو لے جا رہے، لٹا کر کے گدھا کو لے جا رہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مردہ کو لے جا رہا۔ اس کے پیچھے افسر لوگ گئے،
کہا کہ بھائی آپ لوگ مت جائیے، یہ تو دور کے قبرستان میں دفن کریں، ہم لوگ بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی دفن ہونا، دور کے قبرستان میں جائیں گے زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ پھنس گئے۔ اب باضابطہ گدھے کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھ لیا، اب گاڑی پھنس گئی کہ جنازے کو قبر میں اتارنا، تو دیکھا کہ گدھا ہے۔ اب افسروں کے کان کھڑے ہو گئے، او اس طرح سے گدھے کی چوری ہوتی ہے؟ تو چور کہتا کہ نہیں، یہ گدھا نہیں ہے، یہ میرا دادا تھا، اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کو اللہ نے گدھا بنا دیا۔ زمین بھی تیری ہے ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے؟ زمین بھی تیری ہے ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے؟ یہ قتل و خوں کا رواج کیا ہے؟ یہ رسم جنگ و جدال کیا ہے؟ جنہیں طلب ہے جہان بھر کی، جنہیں طلب ہے جہان بھر کی، انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمین پر، زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن، ہر ایک فتح و ظفر کے دامن، ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ آخری پیغام دے رہا ہوں، 3 منٹ میں آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا بھی بنائے دین بھی بنائے، قبولیت کی گھڑی آمین بولی، اللہ آسمان پر آ چکا ہے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، دنیا میں جب آپ چلتے ہیں تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، دنیا میں جب آپ چلتے ہیں تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، کون ہے بھائی یہ؟ کیا شیطانی ہے؟ بھگائیے تو سب کو یہاں سے۔ ہاں دھیان دیجیے گا، بس آخری پیغام آ رہا، 2-3 منٹ میں ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سنا، اتنا دھیان سے سن لیا میں کامیاب ہو گیا، میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک کامیاب ہو گیا۔ چھوڑ دیجیے، کوئی بات نہیں ہے، مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس نمونہ آ رہا، ختم کر رہا ہوں۔ جب دنیا میں آپ چلتے ہیں تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، اور پیدل والے ہیں پیر کے کٹے ہوئے کو دیکھیے۔ اے میرے پروردگار، تو نے سائیکل نہیں دیا، پیر تو دیا، تیرے کتنے ایسے بندے آسمان زمین میں پھرتے ہیں جو پیر تک سے معروم ہیں۔ ایک سیٹھ تھا، بہت بڑا کنجر تھا، وکیل تھا، آپ لوگ تو وکیلی نہیں کیجیے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، درخواست کریں گے تو قبول کیجیے گا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، رلا کر کے بھیجیں گے کچھ نہیں دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، یہ دیکھیں، رلا کر کے بھیجیں گے کچھ نہیں دیں گے۔ دھیان دیجیے گا، سیٹھ تھا، بہت بڑا بخیل تھا، کچھ نہیں دیتا تھا، جب اس سے کچھ مانگنے کے لیے لوگ آئے تو کیا کہتا تھا؟ میرے گدھے کو جو بولنا سکھا دے گا 20,000 روپے انعام دیں گے۔ اب گدھا کب سے بول سکتا ہے، کیسے بول سکتا ہے؟ بہت مشکل کام تھا۔ ایک چالاک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور میں گدھے کو بولنا سکھا دوں گا، لیکن میری 3 شرط ہے، مجھ کو 10 سال کا ٹائم چاہیے، ایک دن میں گدھا نہیں بولے گا، 10 سال کا ٹائم چاہیے، 10 سال کا ٹائم چاہیے، ایک دن میں گدھا نہیں بولے گا، اور ہم کو ایڈوانس میں 10,000 روپیہ چاہیے، اور ایک گدھا خرید کر کے دیجئے۔ چلا گیا۔ اب لوگوں نے کہا بھئی تم 10,000 روپے بھی لے لیے ہو، 10 سال کا وعدہ بھی کر کے آئے ہو، یہ گدھا بول سکے گا؟ کہا کہ گدھا تو نہیں بولے گا، لیکن سیٹھ سے پیسہ نکالنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ 10 سال میں یا تو سیٹھ مر جائے گا یا تو میں مر جاؤں گا، اگر دونوں میں کوئی نہیں مرے تو میں ہی مار کر کے پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے، اب یہی حال مقدر ہو تو شکوا کیوں ہو؟ ہم سلیقے سے نبھا دیں گے جو دن باقی ہیں، چاہ رسوا نہ ہوئی آہ بھی رسوا کیوں ہو؟ چاہ رسوا نہ ہوئی آہ بھی رسوا کیوں ہو؟ ہم کو تقدیر سے بے وجہ شکایت کیوں ہو؟ اسی تقدیر نے چاہت کی خوشی بھی
دی تھی، آج اگر کانپتی پلکوں کو دیے ہیں آنسو، کل تھرکتے ہوئے ہونٹوں کو ہنسی بھی دی تھی۔ ہم ہیں مایوس مگر اتنے بھی مایوس نہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ اشکوں کی لڑی ٹوٹے گی، ایک نہ ایک دن تو چھٹیں گے یہ غموں کے بادل، ایک نہ ایک دن تو اجالے کی کرن پھوٹے گی۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، غم جس نے دیے ہیں، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا۔ جلسہ ختم ہو گیا، دعا سے پہلے صدقہ دے دیجئے، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، عزت آبرو کا صدقہ دیجئے، آسمان کی سربلندی پر اللہ آپ کو پہنچائے گا۔ جس کی جیب میں جتنا ہے آ کر کے دے دیجئے، 2-3 منٹ کا یہ عمل ہے، صدقے کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ آسمانی بلاؤں کو، زمینی آفت کو دور فرما دے گا، دل کی مراد پوری فرمائے گا اور مستقبل کو اللہ روشن فرمائے گا۔ آتے جائیے، 2-3 منٹ کا عمل ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے دے دیجئے، بڑا نوٹ بٹا لیجئے، چھوٹا نوٹ دے دیجئے، انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، سب لوگ شامل ہو جائیے، جن کی جیب میں پیسہ نہیں ان سے سوال نہیں ہے، لیکن اللہ کو دلوں کا حال معلوم ہے، آتے جائیے، یا تو بھیج دیجئے یا تو آ جائیے، جن کے پاس جو کچھ ہے دے دیجئے، 2-3 منٹ کا، دل کی خوشی سے دیجئے، سب لوگ دیجئے، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، ذرہ ذرہ صحرا ہوتا ہے، آتے جائیے، سب لوگ دے دیجئے، بھیج دیجئے، آ جائیے، 500 دیجئے، آئیے، اس کے بعد مفتی صاحب کے ہاتھ سے دعا ہوگی، آ جائیے، دعا ہو جائے گی، آ جائیے، آپ کے چندے میں جا رہا ہے، بس آ جائیے، موبائل کا خرچ دے دیجئے، پان کا خرچ دے دیجئے، گٹکے کا خرچ دے دیجئے، ادھر ناجائز میں تھا، ادھر جائز میں ہو جائے گا، آئیے دیتے جائیے، دے دیجئے، سب لوگ شامل ہو جائیے۔ دیکھیے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مچھلی سب سے زیادہ مسلمانوں نے کھائی، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بکرا سب سے زیادہ مسلمان نے کھایا، اللہ نے کھلایا، اور اس کے لیے آپ صدقہ دے رہے ہیں، کبھی فاقے میں نہیں رکھے گا۔ آ جائیے، سب لوگ آ جائیے، جوش کے ساتھ آئیے، آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ آئیں گے، آپ کو ثواب دوسرے کی طرف سے بھی ملے گا۔ آ جائیے، سب لوگ آئیے، سب لوگ آئیے، سب لوگ شامل ہو جائیے، 2-3 منٹ کی دعا ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، محنت کیا ہے، مزدوری لے کر کے جائیے، دعا سے پہلے مت جائیے، جو جس حال میں اسی حال میں کھڑے رہیے، بیٹھ جائیے، دعا ہوگی، 1 منٹ کی دعا ہوگی، اس کے بعد جلسہ ختم ہو جائے۔ آ جائیے، سب لوگ آ جائیے، سب لوگ آ جائیے، سب لوگ حصہ لیجئے، آتے جائیے، آ جائیے، مفتی صاحب دعا کریں گے بھی، آ جائیے، 10 دے دیجئے، 20 دے دیجئے، کوئی قید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مدرسے کے لیے آپ دیتے جائیے، 500 یہ والا کوئی نہیں آیا کیا؟ نہیں، 200 روپے آ گیا ماشاءاللہ، 200 والے آ گئے ہیں، کوئی صاحب ہیں کہ 500 روپیہ دے دیں، انشاءاللہ تہجد کا وقت ہے، دعا قبول ہوگی، دعا کریں گے مفتی صاحب۔ اور میں آپ سے 3 وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، مدرسے کا تقاضا ہے، مدرسے سے 3 طرح کا تعلق ہوتا ہے، تینوں تعلق آپ کو رکھنا ہے، مدرسے میں بچی کو بھیج کر کے پڑھانا ہے، مدرسے کے علماء کی عزت کرنی ہے، اور مدرسے سے تقاضا ہو جائے تو تعاون کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ٹیوب ویل دے دیجئے، چپکے سے دیجئے، ایک ہاتھ سے دیجئے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیٹنگ کھانا بنا دیجئے، بچیوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح مدرسے کا جو بھی تقاضا ہے آپ پورا کر دیجئے گا، اللہ آسمان والا آپ پر مہربان ہوگا، آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بس دعا ہو رہی ہے، 1 منٹ میں دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس کی ساری ضروریات کو خزانے غیب سے پورے فرما، اے اللہ اس کو مکین مکان دونوں سے آباد فرما، اے اللہ اس ادارے کی محبت عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اے اللہ اس ادارے کے فیض کو پوری ملت پر تقسیم فرما، اے اللہ آسمان کی رحمت کو اس ادارے پر تقسیم فرما، اس ادارے کی محبت عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اے اللہ اس کی بچیوں کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا،
جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے جوانوں کو غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کے حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں، غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما۔ جو جوان بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کے مستقبل کو روشن فرما، غریبی کو دور فرما، بیماری کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما، خیر و برکت کو نازل فرما، توبے کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔